فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، آگے ہے جی المفتی والمستفتی اور التقلید والاجتہاد. کہتے ہیں جو فتویٰ دینے والا ہے مفتی، اس میں کون سی شروط ہونی چاہیے کہ کون سی اس کے اندر شروط پائی جائیں تو وہ مفتی بن سکتا ہے. ومن شرط المفتی ان یکون عالما بالفقہ، کہ وہ فقہ کا عالم ہو. ان کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے یہ کہتا کہ وہ قرآن اور اس کی تفسیر کا عالم. پتہ نہیں بسا اوقات ایک چیز پڑھ کر اور اس ماحول میں رہ کر آدمی پر اتنا اس کا انطباع اور رنگ چڑھ جاتا ہے اور غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر انہی چیزوں کو اصل سمجھتا ہے. حالانکہ ایک فقیہ کے لیے، مجتہد کے لیے، مفتی کے لیے سب سے اصل الاصول اور سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ قرآن کا عالم ہو اور وہ حدیث کا عالم ہو. اور قرآن اور حدیث یہی فقہ ہے. اس کے اندر جو سمجھ اور فقاہت ہے وہی فقہ ہے. اور یہ لوگ اگر فقہ الکتاب و سنہ کو سامنے رکھیں تو پھر تو چلو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ سے مراد ان کی فقہ الکتاب و سنہ ہے. لیکن چونکہ یہ خود ہوتے ہیں مقلدین حضرات ہوتے ہیں یا ایک خاص مذہب اور مسلک کے یہ مفتی ہوتے ہیں اور اسی کو زیادہ پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں تو فقہ وہی ہوتی ہے جو مروج ہوتی ہے. اس لیے بعض جو اصطلاحیں ہیں وہ اس طرح عجیب بن جاتی ہیں کہ اس کا اصل معنی اور ہوتا ہے اور اصطلاحات میں یا مصطلحات المتاخرین میں ان کا معنی اور ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک لفظ الفقہ بھی ہے. صحیح ہے نا کہ یہ جو حضرات ہیں متمذہبین اور متاخرین کہہ لیں، یہ اپنے امام کے فتووں کو یہ فقہ سمجھتے ہیں. حنفی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی فقہ ابو حنیفہ، اور جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں جی فقہ الشافعی. اور قرآن مجید دراصل فقہ ہے اور حدیث وہ فقہ ہے، وہ ہے اصل علم. اس لیے ایک حدیث بھی ہے، حدیث کے جو الفاظ ہیں نظر اللہ امرأ سمع مقالتی. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ کوئی حدیث کا لفظ کہیں دکھائیں تو ایک سند میں نظر اللہ امرأ سمع منی حدیثاً بھی ہے. اچھا، پھر اس کے آخر میں آپ دیکھیں فرب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ. اب کیا اس کا معنی ہے فرب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ؟ فرب مبلغ اوعى من سامع.
ورب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ، کہ بسا اوقات ایک فقہ کا حامل ہوتا ہے، یعنی اس کو حدیث یاد ہے اور وہی فقہ ہے، لیکن جس کو وہ آگے پہنچاتا ہے وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، اس سے زیادہ مسائل کا استنباط کرنا، زیادہ استخراج کرنا ہے جی، اس میں استطاعت زیادہ ہوتی ہے، اور جو صرف ان الفاظ کا حافظ ہے اس کے اندر وہ فقہ اور بصیرت نہیں ہوتی جو مبلغ کے پاس ہوتی ہے، مبلغ اور مبلغ۔ بہرحال اس نے شروع یہاں سے کیا ہے ان یکون عالما بالفقہ اصلا و فرعا، کہ اس کو اصول فقہ بھی آتے ہوں اور جو فقہ کے مسائل ہیں وہ بھی آتے ہیں، خلافاً و مذہبا، اور اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ جس مذہب کا میں مفتی اور عالم ہوں ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے فتوے کیا ہیں، اور جو ہمارے خلاف ہیں ان کے فتوے کیا ہیں، ان کی فقہ کیا ہے۔ اچھا جی، یہ آپ اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں، پھر آپ دیکھ لیں یہ کون کون سی باتیں ان میں قابل تنقیح ہیں اور قابل تفصیل ہیں۔ وَأَن يَكُونَ كَامِلَ الْآلَةِ فِي الْاجْتِهَادِ، اور وہ کامل وسائل والا ہو جن مسائل کی اجتہاد میں ضرورت ہے۔ کامل الآلہ، اس کے دو معنی کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس ملکہ اجتہاد بھی ہو۔ ملکہ یہ ایک ایسی قوت ہوتی ہے انسان کے اندر کہ جس کی وجہ سے اس میں بصیرت، رسوخ، فقہ الواقع اور فقیہ النفس جسے کہتے ہیں، کہ اس میں استنباط کی، استخراج کی، یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی اس کو بصیرت عطا کی ہوتی ہے۔ اور کامل الآلہ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اجتہاد میں وہ اس کے پاس پوری کی پوری موجود ہونی چاہیے۔ عارفاً بما یحتاج الیہ یا یحتاج الیہ فی استنباط الاحکام من النحو واللغۃ ومعرفۃ الرجال الراوین للاخبار وتفسیر الآیات الواردۃ فی الاحکام والاخبار الواردۃ فیہا۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح اس کو جتنی نحو کی ضرورت ہے استنباط احکام میں، نحو کی ضرورت ہے، صرف کی ضرورت ہے، لغت کی ضرورت ہے، اور بھی جو علوم عالیہ ہیں ان کی ضرورت ہے، تو وہ اتنے اس کو آنے چاہیے۔ اب یہ بھی نہیں اس کا معنی ہے کہ وہ نحو اس کو جب تک اتنی نہ آئے کہ وہ سیبوے بن جائے، خلیل بن جائے، تو وہ فتویٰ نہیں دے سکتا، اور لغت اس کو اتنی آنی چاہیے کہ جب تک وہ اس کو نحو لغت اتنی آنی چاہیے کہ جتنی یحتاج الیہ فی استنباط الاحکام، اتنی تو اس کو کم از کم آنی چاہیے۔ اور اسی طرح اس کو جو احادیث کے راوی ہیں رجال، ان کی معرفت ہونی چاہیے کہ کون ثقہ ہے، کون ضعیف ہے، تاکہ وہ حدیث پر حکم لگا سکے کہ وہ صحیح ہے تو پھر اس سے استنباط کرے، اگر ضعیف ہے، موضوع ہے، تو پھر اس سے استنباط کرنے کی یا اس کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رجال جو راوین ہیں ان کا اس کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ مقبول، مردود، مجروح اور عادل، ثقہ، ان کا پتہ چل سکے۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کا اس کو پتہ ہونا چاہیے، جو احکام کے بارے میں
احکام کے بارے میں۔ اب اس میں تو اختلاف ہے کہ کیا وہ پورے قرآن کا حافظ ہو پھر مفتی بن سکتا ہے، یا صرف ان آیات کا وہ حافظ اور ان کو جانتا ہو جو آیات احکام ہیں۔ اور یہ بھی ایک یعنی یہ تقسیم کرنا کہ یہ آیات ان کے اندر احکام ہیں اور دوسری جو فلاں آیات ہیں ان کے اندر احکام نہیں ہیں، حالانکہ بہت سارے علماء ان سے بھی احکام ثابت کر لیتے۔ صحیح ہے نا؟ کہ قرآن مجید کی مثلا اگر آپ کہتے ہیں جی ان کا تعلق تو قصص سے ہے، پہلے لوگوں کے واقعات سے ہے، تو کیا ان سے احکام استنباط نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو قرآن میں ذکر کیا اور کہا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ اور احسن القصص، تو ان سے بھی احکام جو ہے نا ثابت ہو جاتے۔ میں ایک دفعہ ترجمہ میں نے پڑھایا تھا، شاید 2 دفعہ جامعہ سلفیہ میں، تو اس میں سورۃ یوسف کا جو ہے نا وہ آیا تھا ترجمہ، تو میں نے طلباء سے کہا کہ آپ اس صورت سے احکام کا استنباط کریں کہ الاحکام الفقہیہ وہ کتنے مستنبط ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک ہمارے ادھر تھے استاد ڈاکٹر اکرم صاحب، وہ اپنے سندھ کے، رحمہ اللہ، فوت ہو گئے۔ ان کا بیٹا تھا ایک، وہ حیدرآباد میں ہوتا ہے، تو اس نے سب سے زیادہ اس سے نا احکام ثابت کیے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ، ان کی بھی تفسیر ہے سورۃ یوسف کی، تو اس میں انہوں نے بھی، چونکہ وہ قاضی تھے، جج تھے، تو انہوں نے بہت ساری جگہوں پر جو ہے نا اصول اور احکام کا انہوں نے استنباط کیا ہے کہ اس سے یہ حکم بھی نکلتا ہے، اس سے یہ حکم بھی نکلتا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بینہ کمانا کل ما یبین الصواب والحق، تو یہ بحث انہوں نے بھی کی ہے وشاہد شاہد من اہلہا میں، فإن کان قمیصہ قد من دبر یا قد من قبل، اس سے انہوں نے بھی استنباط کیے۔ اور بھی ہر آیت سے آپ لوگ جو ہے نا استنباط کر سکتے ہیں۔ یہ آپ قرطبی کو دیکھ لیں، اس نے تفسیر لکھی ہے اور یہ آیات سے استنباط کرتے ہیں۔ تو بعض حضرات کا یہ کہنا بس جی 100 آیات ہیں جو آیات احکام، کوئی کہتا ہے جی 300 ہیں جی، کوئی کہتا ہے جی 500 ہیں جی، اور بعض نے احکام کے نام سے، تفسیر آیات الاحکام کے نام سے الگ تفاسیر بھی لکھی ہیں۔ تو یہ کوئی یعنی کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ بس اتنی ہی ہیں جن سے احکام مستنبط ہوتے ہیں، باقی سے نہیں ہوتے۔ اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں احادیث ہیں، کہتے ہیں اتنی احادیث اس کو یاد ہونی چاہیے جن کا تعلق احکام سے ہے، جن کا تعلق احکام سے ہے۔ اب وہ کتنی ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی 500 ہے، کوئی زیادہ چھلانگ مارتا ہے تو کہتا ہے جی 1000 ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، ایک طرف تو یہ فقیہ کو کہتے ہیں کہ جی اس کو 100 یا 300 آیات یاد ہونی چاہیے، اور 500 حدیث یا 1000 حدیث اس کو یاد ہونی چاہیے۔ اور دوسرا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی امام بخاری یہ نہ فقیہ ہیں نہ مجتہد ہیں، جن کو لاکھوں یعنی احادیث یاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے، اس میں کتاب التفسیر ہے صحیح بخاری میں، تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ فقیہ اور مجتہد نہیں۔ تو ان کے پتہ نہیں کیا پیمانے ہیں، اپنے ان کے پیمانے۔ تو یہ کہتے ہیں بس مفتی کی یہ شرطیں ہیں،
وہ بھئی کوئی اور بھی شرطیں لگائیں، اس کے اندر کوئی عدالت ہونی چاہیے، عادل ہونا چاہیے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے، اس کے اندر کتنا تقوی اور خوف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ کے اندر تقوی ہوگا اتنا ہی آپ کو فتویٰ دینے میں حق اور ثواب کی پہچان ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین، کیسے بھئی، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اب یہ کیا ہے فرقان؟ یفرق بین الحق والباطل وبین الصواب والخطأ۔ تو یہ تقوی جو ہے یہ انسان کے اندر وہ بصیرت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، آگے وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، واتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم دے دے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ علم سکھا دے گا۔ اسی طرح مفتی کی اور بھی شروط لکھی ہیں علماء نے، وہ آپ جو مبسوط کتابیں ہیں ان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور مشہور حسن نے چونکہ اس کی نظر صرف ایک مسلک یا ایک مذہب کی کتابوں پر نہیں ہے، وہ چونکہ شیخ الاسلام کو بہت پڑھتے ہیں اور ابن یعنی قیم کو بہت پڑھتے ہیں، اسی طرح وہ بہت سارے مختلف جو علماء ہیں، اس لیے وہ پھر مختلف ان علماء کی نقول ذکر کر دیتے ہیں اپنی شرح میں، کہ مفتی کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے، کتنا اس کو مطالعہ اور علم کے اندر رسوخ چاہیے، اور جو مسئلہ اس کے سامنے آئے اس کے اوپر اس کو کتنا غور و فکر کرنا چاہیے اور پھر اس کو فتویٰ دینا چاہیے۔ ایک جگہ پہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ پہلے جنت اور جہنم کو اپنے سامنے رکھ لے، کہ وہ یتصور ویتخیل ان امامہ الجنہ والنار۔ اس طرح اور بھی بہت سارے فوائد، آپ ذرا اس کو ایک دفعہ مطالعے سے گزار لیں وہ شرح کو، تو اس میں مفتی کے لیے، مجتہد کے لیے جو اور بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائے۔ آگے فرماتے ہیں وَمِن شرط المستفتی، اور جو مستفتی ہے اس کی بھی شرطیں ہیں کہ ان یکون من اہل التقلید، کہ وہ مقلد ہو، جاہل ہو، ہے جی، وہ پوچھے گا فتویٰ، فیقلد المفتی فی الفتیہ، تو پھر وہ جس سے فتویٰ پوچھے گا اس کی پھر وہ تقلید کرے گا، ہے جی۔ کیسے ہیں؟ جیسے یہ پتہ نہیں قرآن کی آیات ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، یہ کوئی ایسے اصول ہے نا اس کا نام۔ اب کوئی پوچھے ان سے کہ کیا ایک مفتی بھی ہو، عالم ہے، اس کو ایک چیز میں وہ انشراح نہیں ہو رہا تو وہ کیا دوسرے عالم سے نہیں پوچھ سکتا ہے؟ وہ دوسرے سے مشورہ نہیں کر سکتا ہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو بڑے بڑے فقہا تھے، جو قاضی بھی رہے تھے، وہ ایک دوسرے سے مسائل نہیں پوچھتے تھے؟ ابو موسیٰ اشعری وہ نہیں پوچھتے تھے ان سے، عبداللہ بن مسعود سے، اور عبداللہ بن مسعود وہ دوسروں سے نہیں پوچھتے تھے۔ یہ کیا ہوا کہ جو مستفتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقلد ہو، اور پھر وہ فتوے میں مفتی جس سے وہ پوچھ رہا ہے اس کی پھر وہ تقلید کرے، کہ بھئی اس نے ایک سے پوچھا، اس کو نہیں تسلی ہوئی، اس کا اطمینان اس کو نہیں حاصل ہوا، وہ دوسرے سے پوچھ لیتا ہے۔